بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں ماں باپ جیسی بے مثال نعمت عطا فرمائی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ وہ سایہ ہے جو اولاد کے لیے دیوار رحمت ہے۔ اگر اپنے ماں باپ سے پیار ہو تو ایک بار قرآن کریم کی یہ سورت ضرور پڑھ لینا۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے۔ تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو سب عظیم فرشتوں میں سے ہیں، وہی جبرائیل جو وحی لے کر آتے ہیں، جب وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کی یہ سورت پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کریم کا اعزاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں پرانے گناہوں کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے، تو پھر سوچیں یہ کیسی برکت والی سورت ہوگی جس کی تلاوت سے نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان دلوں پر جو قرآن کریم کو محض جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ ایک روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اس کے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے وہ جو قرآن کریم کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کی دعا کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دے گا، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ اس بابرکت سورت کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ بھی اس بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل بھی عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس صورت کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت بھی کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات بھی دلوا سکیں، اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بھی بنوا سکیں۔ ماں باپ کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور ان کی نافرمانی رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا ہونے میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہونے میں ہے۔ ترمذی شریف سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا
اور ان کی اولاد کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا، اور جنت میں اس کو محل بھی عطا کروں گا۔ اس پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ اب ہم اس بابرکت عمل کو ایک واقعے کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات الموت کی حالت ہے اور اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں اور اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا تندور ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دو ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل بہت دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسوں رلایا ہے۔ محترم ناظرین، بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بڑھیا عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بہکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر جلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے میں راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے فوراً ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ شاہ حبشہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک کمرے میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک میں سے میرا ایک مخجرہ آیا ہے اور اس نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مارا گیا۔ مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا اور وہاں پینوں کے درخت کثرت سے ہیں۔
گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں، ایک شخص جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائیں تو اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اس لیے میں نے عاجزی اختیار کی۔ آج ہم اپنے ان والدین کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، یا آج بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، 2 ایسا عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور 3 نیک اعمال اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے درخواست خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے فرشتے اسرائیل، تم یقیناً مجھ کو اپنی اصل صورت دکھاؤ جس پر تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف منہ دیکھا تو دیکھتے ہی کیا ہے کہ ایک سیاہ آدمی جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے، اور وہ آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں، اور ایک بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کافر کو مرتے وقت کوئی فریب اور مصیبت نہ ہو، جب اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایمانداروں کی روح قبض کرتے ہو۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور فرمایا اور دیکھا کہ جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مالک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے لیے سکون اور اطمینان کے واسطے بہت کافی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ بابرکت سورۃ مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورۃ مبارکہ کہ جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورۃ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ تو وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی کوئی قید اور پابندی ہے۔ اب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اگر سورۃ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسے وضو کی حالت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو حالت میں تلاوت قرآن پاک جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کیا کریں، لیکن اگر باوضو نہ بھی ہوں تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے سکون کی حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنی ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینی ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے پچھلے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں اور باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گی۔ یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت ہی طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 23 سے 25 مرتبہ استغفار مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے، اور محترم ناظرین یہ بابرکت سورت یاسین ہے۔ آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بھی بہت ہی مؤثر مانی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا تو رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ کی مخصوص کوئی قید نہیں، اور کسی بھی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینے ہیں، اور سورہ یاسین کو کوشش کرنی ہے یا آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورہ یاسین کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلو میں اس عمل کو دہرا سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں ایک بار مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اس طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور
مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ سو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ اور درد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی بے پایہ رحمتیں نازل فرما، ان کی زندگی میں برکت دے اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے دلوں میں سکون اور ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرما۔ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا اور دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ثواب و برکت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔